مرتبہ صلوات۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات۔ پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ذرا بلند تر صلوات۔ میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ خدا جانے یہ نام کیوں رکھے ہیں۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت تلاوت۔ اس سورہ کا نام سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران نام ہم نے نہیں لکھا، اسی نے آل عمران نام اللہ نے خود رکھا۔ اللہ عادل بھی ہے، حکیم بھی ہے، غالب بھی ہے، کریم بھی ہے۔ اس عادل اللہ نے جو نام رکھا، میرے بھائیوں، نام رکھا نہیں جا سکتا کسی شے کا جب تک نام والا موجود ہے۔ معلوم ہوا قرآن بن رہا تھا، عمران موجود تھا۔ یہ سمجھنا ہے مصطفیٰ قرآن دے رہا تھا اور آل عمران کا اعلان ہو رہا ہے۔ آل عمران خالق نے ایک دو دن کے لیے نام نہیں رکھا۔ کتنی حکمت ہے نام رکھنے میں۔ اللہ نے کہا یہ نام ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک دو دن والے یہ نام ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جب تک قرآن رہے گا آل عمران رہے گا۔ صرف اکیلا عمران نہیں، آل بھی ساتھ ہے۔ جس میں یار کا مرکز ہو آل اسی جیسی ہوتی ہے۔ کیا بنایا؟ ان کو بنا کے
اس آل عمران کی 1 گھنٹے میں مکمل کریے گا. اس آل عمران کی پہلی فرد کو آل عمران کہتے ہیں. اس آل عمران کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. جس کے ہونے میں وہ ہے ہو اسے علی اللہ ہے. علی فرماتے میرا ہونا دلیل ہے. اس ہے کی حرف میں ایک چھوٹی سی حرف ہے, سارا نظام اسی حرف میں ہے کہ پہلی آئی ہی ہے. اسی ہے کا نام تصدیق ہے. تو اللہ کی تصدیق کرے اس مصدق کو علی کہے. اس ہے کو جناب علی نے ذرا سا کھول کے اتنا کہا ہوا یقول اللہ بلفظ, اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں. اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں. اے علی جب کہتا ہی نہیں ہے, لفظیں ہی نہیں ہیں, آواز ہی نہیں ہے, مجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے؟ آواز تو ہے نہیں, لفظیں ہیں نہیں, علی فرمایا کہہ رہا ہے. اے مولا تجھے کیسے معلوم ہوا کہہ رہا ہے؟ بہت بڑی بات کہوں. اس لیے علی فرماتے ہیں لوگوں میں جو کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں. لفظوں کے ساتھ نہیں. اے علی آقا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے؟ آپ خوش ہو جانا لگو. پلٹ کے جواب میں فرماتے ہیں میں ہی لسان اللہ. علی کا ہے کہہ کے اللہ کے کمال کو ایک دعویٰ بنا. علی فرماتے ہیں وہ دعویٰ ہے بائیں دلیل. اللہ دعویٰ ہے, آج بھی دعویٰ ہے, کل بھی دعویٰ ہے, ازل سے دعویٰ ہے, ابد تک دعویٰ ہے. وہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے. علی دلیل ہے. فرماتے ہیں دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو, اگر دلیل نہیں مانا نہیں علی کے بغیر مانا ہی نہیں. اللہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے. جو
दावे को दावा साबित करके अल्लाह मनवा दे उसे अली का। अल्लाह दावा है, अली दलील है। उसूल दावा ये है, जब से दावा होता है तब से दलील। जब से दावा होता है तब से दलील। मैं खबरों में दलील दे के कहने लगा हूँ, अली अल्लाह नहीं। जब से दावा होता है तब से दलील होती है। अल्लाह अली अल्लाह नहीं, लेकिन ये जरूर है जैसा दावा होता है। दीन नबी का, दीन नबी ले आता है। इमाम दीन का मुहाफिज, नबी मुबल्लिग दीन होता है, इमाम मुहाफिज दीन। तबलीग आसान है, हिफाजत जब से है जब तक रहेगा, जो रहेगा तक दीन को मिन्नो अन कायम रखे, उस कायम को कायम कहेंगे। दाऊद इब्ने कसीर रक्की, ये रक्का वो जगह है जहाँ जंग सिफीन हुई। दाऊद के करीब बैठा है मेरे इमाम ने इस दाऊद के दिल में इल्का किया, डाला दिल। ये करम है जो डाल दिया, दिल में डाला। ये मुझसे सवाल इधर डाला दाऊद के डाला, ये अभी मेरे दिल में सवाल आया है। शेख मुस्कुरा के फरमाते हैं, पूछो। दाऊद का जमाना सवाल ये आया है, आपका इल्म कितना है? सरकार ने फरमाया, दाऊद पहले अपना सवाल बढ़ाओ। पता चले इमाम के इल्म की इंतहा क्या हो। वाला सवाल ये है, समंदरों के नीचे क्या है? मैं जजीरा बरमुदा गया हूँ, जहाँ मेरा संग रहता है। इसकी समंदर की वहाँ गहराई 35,400 फुट, 35,400 फुट पानी की गहराई के नीचे क्या है? जब कहा ना नीचे क्या है, आप खुश हो जाए। मेरे इमाम ने फरमाया, दाऊद उनके नाम सुनना चाहता या देखना भी? देखते हैं तो याद रहते हैं। मुस्कुरा के फरमाया, ये मेरे इल्म की फुहार का नतीजा। सरकार ने फरमाया, उसने कहा, मौला जब मेरे इमाम ने समंदर को देखा ना, कहना भी चाहता हूँ, इतना खुदा गवाह मेरे सामने समंदर जो
ہی سمندر پر میرے امام کی نظر پڑی. داؤد کہتا میں نے دیکھا سمندر کے مد و جزر میں اضطراب پیدا ہو گیا. پریشان ہو کے کہتا مولا یہ اضطراب کیوں آ گیا؟ فرمایا داؤد اس مد و جزر میں اللہ کی 10 حکمتیں ہیں. 10 حکمتیں ہیں. ایک حکمت بتاتا ہوں. فرمایا جب مد میں سمندر کا پانی اوپر چڑھتا ہے، مد میں اوپر چڑھتا ہے، کہوں ہمارے محمد پہ درود ہے. اور ایک بلندیاں ملتی ہی درود سے. ہمارے محمد پہ درود ہے. جب نیچے جزر میں اترتا ہے، نیچے اترتا ہے، بس تو سمجھ لینا ہے کہ جب نیچے اترتا ہے فرمایا ہمارے دشمنوں پہ بار درود کے برابر آ رہی ہے. یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا داؤد جب 12واں آ جائے گا دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا. ایسا پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید. یہ دودھ کا علاقہ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. دودھ کا یہاں ماحول ہے. دودھ سے بھی پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید. پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید. جب تعجب ہوا ہے پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید، فوراً سوال کر دیا داؤد نے بولا یہ دودھ کب سفید ہوا؟ فرمایا جب اس نے ہماری ولایت کی. یہی پانی رہے. آپ کا ذکر ہو رہا ہے. دوسرا کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا. یہ بات میری پہنچ جائے، یہ معال ہے میرے جملوں کے نتیجے کا معال نتیجہ. فرمایا سارا دنیا کا پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا، اور اسی پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فاصل الحمدللہ میں نے پورا قرآن لغت میں لکھ دیا ہے. ابھی میں لغت سنا اپنی آپ اچھی لگی. قرآن کی لغت ہے میری نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، ترجمہ ہے اللہ نے یقیناً کچھ مومنین پہ احسان کیا. کہ لفظ ہے لقد. ذرا 2 منٹ میرے پاس اللہ نے لام کے اوپر ایک زبر لگا. ہمیں خبر بھی نہیں کہ لام بھی کوئی حرف ہوتی ہے اور بے خبر ہوتا ہے. اللہ نے اس کے اوپر زبر لگا کے ایک زبر زیر نہیں زبر کہوں تیرا جملہ کہہ دوں زبر لگا کے کہا ہمیں کہ کسی زبردست کی بات ہو رہی ہے.
حرف کی زبر لگنی شروع ہوتی ہے نا، لگنی ایسے کھیلتے ہیں نا زبر، پریشان نہیں ہونا جائے ہونے اٹھی، یہی اصل باتیں ابھی میں بیان کروں گا، پریشان ہو جائے کہ قرآن نے آل محمد کو کیا بنا کے بھیجا۔ اصل تو یہ بنے جب زبر لگنی شروع ہوتی ہے نا، لگنی لگتے ہی یہ تاکید کے معنی میں آتی، ابھی لگنا شروع ہوئی تاکید شروع، جب یہ زبر لگ کے ختم ہوتی ہے وہی تاکید یقین میں بدل کو یقین بنا کے کہہ رہا ہے لوگو یقین اللہ ہو کے یقین، اے اللہ یقین وہ دلائے، یقین اللہ کہہ رہے ہیں یقین اللہ ہو کے، اللہ ہو کے یقین کہہ رہا، خدا جانے اس کے علم میں کتنا یقین ہے۔ یقین کے بعد آگے قد لگائی، قد دال قد، قد 5 معنی کے لیے لغت میں آتا ہے، یہ آتی ہے لفظ 5 معنی کے لیے، ایک معنی ہے اسی قد کا یقین، اے اللہ پھر یقین لگا جی کوئی ڈر نہیں، محمد و حضرت محمد بلند تر صلوات اللہم توجہ فرمائے، میں جلدی بات قد یقین، قد یقین کے لیے اے اللہ دوبارہ یقین لگا، بار بار یقین کیوں لگایا، جملہ کہہ دوں فوراً کا ایسے لگا رہا ہوں، ایک زمانہ آئے گا بے یقینے جانا، مان میں بھی یقین ہے اسی قد میں اللہ نے لفظ حرف قد میں یقین لگا کے پھر یقین میں پھر اور یقین لگا، ایک اللہ نواری نہیں سمجھا، یہی قد پھر توقع کے لیے، توقع کے لیے قد آتا ہے، توقع قد ہمیشہ، توقع ہمیشہ یقین کے مقابلے میں، اب اتنا بڑا مجمع ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اللہ نے عبادت میں قد کہاں لگائی، کہاں لگائی، اچھا نہیں آتی میں بتاتا ہوں، آپ روز نماز میں کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، اللہ نے اپنی عبادت میں لگوا دی، جس کا ترجمہ ہے توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے، وعدے لاکھوں سال کے کیے جاتے، توقع 2 منٹ، توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے، ادھر والی آپ سن لو نا، توقع کے مقابلے میں یقین ہوتا ہے، توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے، مگر یقین ہے کہیں 2 منٹ سے پہلے موت نہ آ جائے، یقین عین الیقین حق الیقین اترنا میں بحث نہیں کرتا، یقین کے بعد اللہ نے جو پہلی لفظ لگائی من اللہ علی المؤمنین، یہ پوری مجلس ہے من، اسی من سے نکالا مننا، جو علی کو مانے گا اللہ کا ممنون احسان ہوگا،
اور کرا ایک بہت بڑی بات رکھیں، من اللہ نے احسان کیا، احسان کیسی لفظ احسان، احسان کیا اللہ نے، احسان کی اور تمہیں سمجھاؤں گی تو پڑھا سناؤں، پہلے تو بٹھائے ہی ہوئی کرو کچھ ہیں جو مومنین ہیں، احسان کرنا ان پر اللہ کا حق ہے، اگر حقدار کو حق نہ دے عادل نہیں ہے۔ کچھ مومنین ہیں جن پہ احسان کرے اللہ، احسان کب احسان کیا؟ اس باصفیہم رسولا من انفسہم، آپ کا ترجمہ میں ٹھیک ہے، اس ظرف زمان مکان دونوں کے لیے اس جب جگہ کے لیے بھی آتی ہے، زمانے کے لیے بھی آتی ہے، سارا احسان اسی اس میں ہے۔ کب احسان کیا؟ اس باصفیہم، جب اللہ نے مبعوث فرمایا انہی مومنین میں رسولا من انفسہم، انہی مومنین کی جانوں میں سے ایک جان، انہیں جانوں میں سے ایک جان، ان مومنین کی جانوں میں سے ایک جان پیدا۔ احسان کیا ہے؟ رسول کا ان مومنین میں مبعوث ہونا۔ پھر آج سے عقیدہ درست کر لو، اللہ مکے میں نازل نہیں ہوا، بے شک ہوئی ہی مومنین میں۔ دنیا کہاں سے کہاں ہے؟ احسان کے مومنین میں کیا بھیجا؟ رسول۔ اس لیے جناب علی فرماتے ہیں نحن امتم امیین، نحن امتم مسلمت، اور جناب ابراہیم نے دعا مانگی امتم مسلمت اللہ، نحن امتم مسلمت بعث اللہ فیہم رسولا فینا و منا، ہم وہ امت مسلمہ ہیں جن میں اللہ نے رسول بھیجا، ہم میں بھیجا، ہم میں سے فیہم آتا ہے، فی آتا ہے ظرفیت کے لیے، پریشان نہیں، تنجدی گالی نہیں، خیال کے رہتا ہے پریشان، فی آتی ہے ظرفیت کے لیے، من آتی ہے جزئیت کے لیے، فیہم علم، منہم انہی میں سے، ابھی میں سے انہی میں سے رسول، انہی میں سے معلومت ہے، تھے کب تھے انہی میں سے۔ اب دیکھیں فی آتی ہے ظرفیت سے، مثال پاسپورٹ کی اگر بات میں جلدی سے مثال دے دوں، گلاس میں پانی ہے، پانی مظروف، گلاس ظرف، خیال کرائے بہت بڑی دیکھیں، پانی مظروف، گلاس ظرف، رسول مومنین میں ہے، رسول مظروف، مومنین ظرف، بہت بڑی بات میں رسول مظروف، مومنین ظرف، گلاس میں پانی گلاس میں ہے، یعنی پانی گلاس، گلاس ظرف، پانی مظروف،
رسول کو مجروح بنا کے مومنین کو ظرف بنا کے کہا جس طرح گلاس کی ذمہ داری ہے پانی کی حفاظت کرنا، اب قیامت تک انہی مومنین کی ذمہ داری ہے رسالت کی حفاظت۔ اب ذمہ داری کا احساس سامنے اب قیامت تک ذمہ داری کون کرے؟ یہی وہ حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ رسول سگا علی کی ولایت پہنچا، اگر نہ پہنچایا تو پہنچایا ہی رسول تو علی کی ولایت کا اعلان کر دے۔ اب جس نے علی کو ولی نہیں مانا وہ سمجھ لے اس تک رسالت پہنچی ہی نہیں۔ رسول کی بعثت کو احسان کہا، بہت بڑی بات شروع ہو گئی۔ احسان اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر میرے ساتھ ہے تو آپ خوش ہو۔ اے لغت نے ہمیں لفظ دی احسان کا بدلہ احسان۔ اے اللہ تو اللہ ہے، احسان کر سکتا ہے۔ ان مومنین نے تجھ پہ احسان کرنا ہے، ان کا احسان تیرے احسان کے برابر ہو۔ احسان کا بدلہ یہ مومنین بھی تو احسان کریں، بدلے میں احسان کریں تاکہ احسان برابر ہو۔ کیونکہ احسان وہ کرنے والا ہے اسے بھی معلوم ہے کہ احسان کا بدلہ نہیں۔ اس احسان کے بدلے والی پہلی فرد کو ابو طالب جس نے توحید کے بدلے میں احسان کیا، اس کمال کو جناب عمران ابو طالب ہے۔ ابو طالب کا احسان کب؟ یہ پہلی فرد ہے جو مرکز ہے احسان کرنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کی عمر مبارک ہوئی 25 سال۔ 25 سال اللہ نے کہا حبیب تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال۔ کتنی بڑی بات جو اللہ ہو کے رسول کا ہر دن گن رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ رسول تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، اعلان نبوت کرنا ہے 40 سال کے بعد۔ ابھی 25 سال میں خوش ہو جاؤ، 25 سال میں شادی کر لو، نکاح ابو طالب جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ومن نسل اسماعیل۔ حمد ہے اور ثنا کی، ابھی الحمد اترا نہیں۔ الحمد ابھی اترا نہیں۔ جناب ابو طالب کیا پڑھا؟ جناب ابو طالب حمد کوئی آدمی
پڑھنا دلیل ہے کہ حمد کا جو معیار ہے ابو طالب اسی حمد کے اس معیار کی وجہ سے رسول نے اپنے نکاح کی وکالت جناب ابو طالب کیوں؟ تاکہ جو قصد انشاء ہوتا ہے نکاح میں کیا ہوتا ہے قصد انشاء نہیں پتہ نہیں قصد انشاء اے رسول تو مالک کی شریعت خود ہے دین کا مالک تو ہے تو ہی نکاح پڑھنا نکاح جناب ابو طالب سے پڑھوا کے کہا قیامت تک نکاح کے خطبے کی سنت میری نہیں ہوگی نکاح کی سنت رسول کی سنت نہیں جناب ابو طالب کی سنت ہے اسی نکاح پہ تو سارے ہیں علی اگر جن کا نکاح صحیح ہوتا وہ کبھی بھی تیری ولایت سے نکاح مومنین میں جناب علی تشریف رکھتے ایک شخص آئے بولا مومن کسے کہتے ہیں مومنین میں بات کر رہے ہیں آپ سارے اپنے سینے پر آتے ہیں مومن کسے کہتے ہیں جناب علی نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جاؤ فاہمہ ملتا ہے ہمیں ملتا ہے تو اللہ نے تو اس کو اپنی طرف سے بات لگا جب وہ سائل نے کہا مومن کسے کہتے ہیں جناب نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اس دیوار سے کہے سونے کی ہو اس آدمی کی نظر جناب علی کے چہرے پہ تھی جب میرے امام نے فرمایا کہ وہ ہو جائے تو اس نے دیوار کو دیکھا سونے کی اور یہ سونے کی ہو بھی گئی ہے آپ یاد رکھیں گے اس جملہ کو آپ نے حکم بھی نہیں دیا دیوار سونے کی بھی ہو گئی جب یہ کہا کہ میرے امام نے فرمایا سن یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ایسی بات بتا دو ابھی تک کسی مفسر نے یہ جملے لکھے مجموع بیان چلے گی تو میں کہوں گا کہ مجموع بیان میں بھی جو راز میں نے مولا سے لی کہ بھر
اس کی تلاوت کریں. کتنی اچھی کر کسی نے یہ اتنی رہ کے ختم تشریح میں کر. جو بھی آیت اترے سب سے پہلے ان مومنین پر تلاوت کرنی ہے. قرات نہیں, قرات اور ہے, قرات ہوتی ہے سابقہ جملوں کو دہرانے کا نام. تلاوت ہوتی ہے اسے ترتیب کے ساتھ پڑھنا, غور و فکر کرنا, سمجھنا, جاننا, ماننا. جتلو علیہم آیاتہ, خدا کے لیے میری بات یہی سمجھ کیا. اب آیت قرآن اتری, اب ہے آیت تطہیر اتری. اتری یا نہیں؟ اتری ہے. نہ چادر میں بیٹھتے نہ اترتے. آیت بردوں میں اترے, آیت والے کتنی پڑھتا تھا. اتری. اب رسول کی ڈیوٹی کیا ہے؟ امتیاز کے سامنے, مومنین کے سامنے آگے تلاوت کرنا. لفظ کہہ دوں, تلاوت کیوں کرائی جاؤ؟ یہی بات میری سمجھ صحیح. تلاوت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے تلاوت برائے تبلیغ نہیں کہ رسول تبلیغ کریں گے, تبلیغ ہے تلاوت کریں. وہ تو تبلیغ سے پہلے مومن ہے. وہ تو مومنین سب سے پہلے مومنین ہے. ابھی تبلیغ شروع ہی نہیں ہوئی, وہ پہلے سے مومن ہے. پھر آج کے بعد ابو طالب کے بارے میں کان والی بات نہیں. پہلے سے مومن. تلاوت برائے تعلیم نہیں, رسول انہی میں سے ایک ہے. انا والی من نور انا مدینۃ العلم والی تلاوت برائے تبلیغ نہیں. خدا کے لیے اہم بات میں کہتا ہوں, اسی کو یاد رکھنا. تلاوت برائے تعلیم نہیں, رسول انہی میں سے. تلاوت برائے تبلیغ نہیں. پھر آئے اللہ ہر آیت کی تلاوت کیوں واجب کر دی تو نے رسول پر کہ پہلے ان پہ تلاوت کرو. پھر مان لو تلاوت برائے تعلیم و تبلیغ نہیں, تلاوت اس لیے کرائی گئی ان کے سامنے تلاوت کرو تاکہ یہ مومنین تصدیق کریں ہاں یہی قرآن ہے. مسئلہ ختم ہو گیا. تو قرآن کے اترنے سے پہلے قرآن کی تصدیق کرے وہ بلا فصل جانشین. تصدیق, یہ تصدیق صرف قرآن کی نہیں ہو. علی مصدق قرآن صرف نہیں, جناب ابو طالب مصدق قرآن نہیں بلکہ مصدق رسالت بھی ہے, مصدق توحید بھی ہے.
کی قرآن کی تصدیق کرے، تلاوت کی تصدیق کرے، وَيُزَكِّيهِمْ اتنا بار میں کہتا ہوں بنا عارف والا میرے سامنے بیٹھ جانا سوال کا جواب نہیں ہوتا. ان کا تزکیہ نفس ہے، اللہ ان کا تزکیہ نفس ہے یا نہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ رسول یتلو علیہم آیاتہ ہی باپ کے بہت جمع دیا جس کا اور ختم نہ ہو اسے اللہ کے تلاوت ہو رہی ہے، تزکیہ نفس. تزکیہ نفس رسول نے ان کا کرنا ہے، تو رسول انہی میں سے ایک ہے. جیسے رسول مزکا ہے وہی سارے مل کے میں انہیں ایک سوال تک کیا ان کا تزکیہ نفس کیا ہے؟ ان کا تزکیہ نفس کیا ہے؟ رسول جیسے ہے، رسول انہی میں سے جیسے رسول ہے ویسے کوئی ہے. جتنے مومنین ہیں ایک نہیں جماعت ہے جس کے سربراہ کو عمران کرے. رسول انہی میں سے آپ تھوڑی سی میری افزائی فرمائیں. تزکیہ نفس کیا ہے؟ کچھ نہیں لکھا جا کچھ نہیں، کوئی نیچی گال لکھ دے نہیں ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. وہ تو لکھا کرے وہ تزکیہ نفس ہے کیا؟ یہی کہتی رسول انہی میں سے ہے. تزکیہ نفس، اب تزکیہ نفس کی مثال دے کے سمجھا تو پہلے سے مزکا ہے. رسول جن میں آیا وہ رسول جیسے جس معیار کا رسول ہے اسی معیار کے وہی مومنین ہیں. جب تزکیہ نفس رسول مزکا ہے وہ بھی مزکا ہے. مزکا کے بعد پھر ان کا تزکیہ کیا ہے؟ اچھا ہمارا تزکیہ نفس کیا ہے؟ جب تک ہم اقرار ولایت علی نہ کریں نفس کا تزکیہ ہوگا ہی نہیں. تزکیہ نہیں اقرار کرتے کس کا؟ ولایت علی رسول. پھر ہمارا تزکیہ ہوتا ہے ان مومنین میں جو علی خود بچے ہوئے غور نہیں فرمایا. کسی مفسر نے بیان تک کسی نے نہیں لکھا، کسی ایک نے پتہ نہیں میرے بات کتنی تفسیریں میں نہیں بتانا چاہتا. اب میرا تزکیہ نفس یہ آیت تطہیر اتری اور خیال کرنا ہے. کل میری سمجھ آتی بھی یہاں کل سمجھ آگی ساری شے سمجھ آتی. جو ہی آیت تطہیر اتری حکم ہے کہ ان کے اوپر تلاوت کرو تاکہ یہ تصدیق کرے ہاں یہی قرآن ہے. آیت تطہیر اتری رسول نے تلاوت کی انہوں نے کہا ہاں یہی آیت تطہیر ہے. جس کے ہے کا نام قرآن بنے اسے علی کہتے ہیں. ہاں یہ قرآن ہے. بار اس لیے کہا یہ مشکل ہے. ہم انہوں نے تصدیق کی کہ یہ قرآن ہے تو تصدیق ہو گئی نا. اب ان کا ان مومنین کا سارے میرے حال پاس دیکھ لو ان مومنین کا تزکیہ یہ ہے. رسول نے کہا اے مومنین یہ آیت آئی ہی تمہاری شان میں ہے. ایک آپ سمجھ آگئی ہے ہمارے علم و فراست بیٹھ رہے ہیں یہ تمہاری
ان 14 کو طاہر نہیں بنایا، یہ آیت کے اترنے سے پہلے طاہر تھے۔ آیا ولایت نے اتر کر انہیں ولی نہیں بنایا، یہ آیت کے اترنے سے پہلے ولی تھے۔ ہم سمجھ آئے؟ تو اب ان کا تزکیہ نفس کیا ہے؟ جو بھی آیت اترتی ہے رسول کہتے ہیں یہ ان کی تصدیق کے بعد، یہ تمہاری شان میں ہے، یہ تمہاری شان میں ہے، یہ تمہاری شان میں ہے۔ معلوم ہوگا بذریعہ نص قرآن ان کی طہارت و ولایت کا اعلان ہی ان کا تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس تھوڑا چھوٹی نکی جناب علی بیٹھے مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، اوپر سے پرندے گزرے، جو ہی گزرے تو ابان ابن تغلہ ابان ابن تغلہ بھی بیٹھا، میرے نام نے فرمایا ابان اونچی سے آواز سے ان پرندوں نے مجھے سلام کیا۔ ان پرندوں نے مجھے سلام کیا۔ جب جناب امیر نے ہی فرمایا سلام کیا تو جو دل کو جناب علی کو میری آنکھ سے دیکھتے تھے انہوں نے کہا پرندے اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، سلام کے لیے پرندے تو اڑنے کے لیے۔ پرندے اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، سلاموں کے لیے نہیں۔ جب یہ جملہ جناب علی نے سنا فرمایا کمبر ان پرندوں کو واپس بلا۔ خدا جانے پرندوں کی لینگویج کتنی مختلف اندر کیسا ہے۔ سرکار کمبر نے آواز دی، سارے آگے جناب علی کے سامنے سیدھی قطار بنا کے بیٹھے۔ اب آگے بیٹھے تو جناب علی نے فرمایا پرندوں ان میں کچھ لوگوں نے، یہ تو بیٹھے کچھ لوگوں نے، خدا واسطے یہ لفظ یاد رکھا ہے، کچھ لوگوں نے زبان توحید پہ شک کیا۔ پرندوں نے کہا مولا ہم نے کہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، یا امیر المومنین۔ اب سیدھی قطار آئے پرندوں کہ کچھ میں جب بھیتر بلا چھوٹا بلائی میں تم دلائی میں بھی تو یہاں سیدھی قطار کیوں؟ پرندے کہتے ہیں اس لیے بنائی ہے تاکہ کوفے والوں کو بتائیں صراط مستقیم علی۔ آج صرف آپ نہیں رو رہے، غیبت میں میرا بارواں کہہ رہا ہے یا جناب علی کی شہادت پر صرف شہادہ معصومین نہیں،
فرشتوں سے بلند ہو کر جبریل کہہ رہا ہے قد قتل امیر لوگوں امیر المومنین قتل کر دیے اجرکم اللہ سیدہ آج لمبی ہے لمبی آج کل فرشتے ماتم کر رہے ہیں جناب علی کل مومنین و متقین و زاہدین مقربین کل اس وقت نوحہ گناہ ہے کل جنت کی جتنی عمریں ہیں علی کے غم میں غم عالمین غم میں ہے ایک جملہ کہہ دوں کہ تمہید مسائل میں چار علی مسجد کوفہ پاس فرما رہے ہیں صحابہ بیٹھے امام حسن بیٹھے امام حسین السلام بیٹھے کمبر غلام بیٹھے جناب غازی ابوالفضل عباس بیٹھے جناب علی کا خطبہ ہے جہاں جناب علی توحید بیان کریں اور شام حسنین بیٹھے بیان کرتے 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 باب مسائل جناب علی رکے پہلی چیخ حسین کی نکلی میں بہت بڑی ادھر باپ کا رکنا تھا امام حسین کی جہاں باتوں امام حسین رونے لگے جب رونے لگی جناب علی نے ابھی کچھ کہا جناب عباس پریشان ہو گئے پریشان میں تو جناب علی اب کیا جناب علی نے اشارہ کیا میرے امام کا ہاتھ اٹھا ایک ہاتھ امام نے اپنے سر پہ رکھا ایک ہاتھ داڑھی پہ رکھ کے فرمایا لوگوں ان قریب مراد قبیلے کا نام مراد اس سر کے خون سے اس داڑھی کو رنگین ماشاءاللہ سیدنا بول کرتا ہے تو بابر مسائل میں رونا چاہتا جب کہا نہ رنگین کر ام البنین کا بیٹا عباس اٹھ کے کہا مولا کیا میری موجودگی میں آ گیا صبح کا وقت سہری کھائی جناب امیر نکلے اپنے گھر سے آپ نے گھر کی اجازت کی ہے ابھی گھر سے باہر نہیں گئے بدخون میں آ گئے جناب علی کے دامن آبا کے دامن کو چونچوں سے پکڑ کچھ آواز نکالنا شروع جناب علی بھی رونے لگے پرندے بھی رو رہے تھے جناب پاک بیوی نے ہٹانا چاہا کہ بابا کمزور ہے ہٹانا انہیں ہٹاؤ نہیں یہ آنے والے حالات سے باخبر ہے ان کو بھی خبر ہے یہ مجھ پہ نوحہ کر رہی میں اگر انہیں دانا پانی دو کر رکھنا آزاد کا دینا چاہتے علی آئے آخری آزان کہی ممبر پہ آگے دستہ آزان پہ آخری آزان روایت میں کہ کل کوفہ کے لوگوں جناب علی کی آخری آزان وہ کیف تھا اس آزان میں خدا جانے اللہ اکبر علی نے کیسے کہا شاہد اللہ الہ الا اللہ مکمل ہوئی جناب علی اترے کہوں یہ ملعون عبدالرحمن ابن ملجم سو رہا تھا زیر سے ڈوبی ہوئی تلوار بجھی ہوئی یہ سینے کے نیچے اونٹا سویا ہوا جناب علی نے ٹھوکر ماری یہ اٹھ کے پیچھے ستون کے پیچھے چھپ گیا جناب علی نے محراب عبادت میں آگے نماز اللہ اکبر شروع کی باب مسائل میں جملہ کہنا تھا ابھی پہلی رکعت کے دوسرے نے پہلے رکوع سے سجدے سے جناب علی نے سر اٹھایا اس ملعون نے آ کے اس جگہ سر پہ بھار دیا جہاں عامر ابن عبد ود کا جنگ خندق میں تلوار لگی تھی جناب علی بس یہاں تلوار زہر والی تلوار کا لگنا تھا خون کا فوارہ نکلا آسمان سے جبریل نے آواز دی قد قتل امیر قد قتل امیر اللہ یہی ہے اللہ تعالی عالمین میں
حسنین لے کے چلے، نوحاؤ کو پڑھاؤ۔ جناب علی آگے آگے، سارے صحابہ پیچھے۔ جتنا محمد صاحب جب آئے نا جناب علی اپنے دروازے کے قریب، میرے امام نے آہستہ سے کہا حسن بیٹا مجھے سہارا۔ حسن کہتے میں نے سہارا دیا۔ میرے امام نے فرمایا صحابہ تمہارا بہت بہت شکریہ، ہمیں مسائلہ سمجھ گئے، اب یہیں سے سیدھا گھروں کو چلے جائے۔ ماشاءاللہ بات سمجھ رہے، مسجد وقوفہ میں بھی نہیں بیٹھنا، گھر میں چلے جاؤ۔ جب چلے گئے اب کہا حسن مجھے اٹھاؤ۔ حسن نے کہا بابا صحابہ کو کیوں بھیج دیا؟ میں یہ کہنا تھا علی کی چیز ہے۔ حسن قد قتل امیر المومنین کی آواز میری زینب کو سننے سنی ہے، وہ دروازے پہ کھڑی ہے۔ جب میں اندر داخل ہوگا مجھے دیکھ کر منہ میں رونا شروع کر دینا، میں برداشت نہیں کرتا میری بیٹیوں کی رونے کی آواز۔ آج کوفے والے سنے، میں کہوں گا مولا آج تو خود موجود ہے، شہید زینب ہے، شام خلیفہ ہے، لوگ اشارے کر کے کہہ رہے ہیں آخری زینب بنت علی۔ آخری لفظ وقت آخر آ گیا، تمام کے ہاتھ پکڑ کے جناب آقا نے سرکار حسن کے ہاتھوں میں دی۔ یہ میرے بعد تمہارا امام امام فاصل امام وصیتیں شروع، جناب عباس کا اور جناب زینب کا ہاتھ پکڑ کے کسی کو نہیں آئے ہے۔ جب امام نے دیکھا کہ بیوی ام البنین کا ایک چہرے پہ رنگ آتا ہے عباس کا چہرہ کو دیکھا، عباس سے کوئی قصور ہو گیا، اس کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ اب امام کی چیخیں نکل گئی، فرمایا میرا حسین کہاں، میری زینب کہاں۔ یہ آئی انہوں نے مولا کی شبی تابوت قریب آتا لے آئے، بس یہ آئے نا تمام کا ہاتھ پکڑ کر جناب علی نے جناب حسن کے ہاتھ میں دے دیا، ان کا ہاتھ پکڑ کر جناب عباس کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا حسین آج سے یہ تیرا علم بردار۔ جناب زینب کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ میں دے کے کہا ایک پردوں کا